بكل شيء عليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا سراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم عزیزو بھائیو دوستو، آپ کی زندگی کا یہ حصہ بہت قیمتی ہے. ساری زندگی بہت قیمتی ہے، ویسے ہی تھوڑی سی ہے، چند صبحیں چند شامیں. یہ امت عمر کے لحاظ سے بہت فقیر ہے. پہلی امتیں عمر کے لحاظ سے مالدار تھیں، 100 سال 150 سال 200 سال، لیکن مال کے لحاظ سے تنگ تھے. یہ امت مال کے لحاظ سے ان سے بہت آگے ہے اور عمر کے لحاظ سے بہت فقیر ہے. وہ جو شاعر نے کہا تھا عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، بہادر شاہ نے، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. یہ ہماری کہانی وہی ہے اس امت کی. یہ سب سے پیک ٹائم ہوتا ہے کھیلنے کودنے خوشی، لیکن آپ پڑھائی کے جکڑن میں پھنسے ہوئے. اس سے نکلتے نکلتے ایک عمر بیتے گی، آپ کے ہاتھ میں ایک پرزہ آئے گا، ایک کاغذ ہوگا. اور آج کل ایسے کاغذ ہر چوتھے لڑکے کی جیب میں ہیں، نہ جاب ہے نہ شوق ہے، پھرتے ہیں خار میر کوئی پوچھتا نہیں. اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. تو 40 سال کی عمر میں جا کر اگر کسی کو کچھ ملنا ہوتا ہے تو اس کے آثار پیدا ہوتے ہیں. عام طور پر 40 سال کے بعد زندگی کی بیشتر ڈور لپٹ چکی ہوتی ہے. ایک ڈاکٹر مجھ سے کہنے لگے، بڑے مالدار، کہ میری دولت کا مجھے کیا فائدہ، جب میرے فائدہ اٹھانے کے دن تھے تو میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. میں پڑھنے میں لگا ہوں، ڈگری میں لینے میں لگا ہوں، پڑھتے ڈگری لیتے سیکھتے. جب خواہشات ٹوٹنے لگیں تو پیسہ آنے لگا. اب پتہ نہیں اولاد کے مقدر میں بھی ہے کہ نہیں. ضروری تو نہیں کہ ماں باپ کی کمائی سے اولاد نفع اٹھائے، کوئی ضروری تو نہیں، ورنہ تو کوئی مالدار کے گھر میں غربت نہ آتی اور کسی غریب کے گھر میں مال نہ آتا. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو اللہ تعالیٰ سے گھماتا رہتا ہے، پھراتا رہتا ہے. تو ذرا آپ اپنی بے بسی پہ غور فرمائیں کہ بے شمار بندھن ہیں جنہوں نے ہمیں باندھ دیا ہے. ایک کھولتے ہیں دوسری گانٹھ آگے ہوتی. ہم تو چلو 5-6 سال کی عمر میں اسکول گئے تھے، اب تو 3 سال کا بچہ، پیمپر لگا بچہ اسکول پہنچا ہوتا ہے. چند دن پہلے ایک اسکول میں گیا تو وہ جو بالکل چھوٹے 3-2.5 سال والے بچے نا، تو وہ انہوں نے مجھے دکھائے، کوئی ادھر رو رہا، کوئی ادھر رو رہا، کوئی وہاں رو رہا. اور وہ ایک دروازہ ذرا سا وہ بند ہو گیا تو اندر بچوں کا شور، دروازہ کھولو. ماں باپ بھی بڑے نادان ہیں، کوئی یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ پہلی گود تو ماں ہے، پہلا ٹیچر تو ماں ہے. جب پہلا ظلم ماں نے کیا اور باپ نے کیا
کہ اپنی گود سے نکال کر ایک تنخواہ دار کی گود میں ڈال دیا. تنخواہ دار کو کیا درد ہوگا؟ اور کہاں ایک بچے کو دیکھنا یا 2 دیکھنا یا 3 دیکھنا، اور کہاں 25 بچے دیکھنا، وہ بھی گود کے نہیں اور ماؤں کی گود کے، اور اس پر تنخواہیں بھی تھوڑی تھوڑی. تنخواہ بھی اتنی نہیں ہوتی کہ بشاشت سے کوئی پڑھائے، تھوڑی تھوڑی تنخواہیں ہیں، ان کے چڑچڑے دماغ ہوئے ہوتے ہیں. مال کی ہوس نے مزدور کو مزدوری پوری نہ دینے کا ایک ٹرینڈ بنا دیا. چونکہ لوگ بے روزگار ہیں تو تھوڑی تنخواہ پر بھی کہتے ہیں چلو نہ ملنے سے تو بہتر ہے، کچھ تو مل رہا ہے. میرے بچوں، ہمارا علم غلط ہو گیا ہے. دیکھو نا کتنی بن چکی ہیں یونیورسٹیز، تو تہذیب کا لیول تو اور نیچے چلا گیا. کتنے ڈاکٹر ہاسپٹل اور بیماریوں کا لیول اور اوپر چلا گیا ہے. اور کتنی بڑی ایگریکلچر یونیورسٹی، اور میں تو زمیندار گھرانے سے ہوں، اور سنڈیوں نے اور بیماریوں نے ساری فصل کو تباہ و برباد کر دیا ہے. کتنا مشین کا دور آ چکا ہے کہ مشینیں کام کریں گی، بندے فارغ ہوں گے، اور فرصت نام کی چیز ختم ہو گئی. موبائل نے فاصلے سمیٹ دیے ہیں. مشرق کو مغرب سے ملا دیا ہے، شمال کو جنوب سے ملا دیا ہے، لیکن دلوں کے فاصلے مشرق اور مغرب سے بھی دور چلے گئے ہیں، شمال اور جنوب سے بھی دور چلے گئے ہیں. صنعت حرفت اپنے کمال کو پہنچی ہے، لیکن غریب کی آنکھوں سے آسمان لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے. تعلیم کے نام پر لاکھوں ادارے ہیں، لیکن عزت داروں کی عزتیں برباد، پگڑیاں اچھل رہی ہیں، انسانی شکل میں